اب میں سوال یہ کرتا ہوں آپ سے زمر خان صاحب اور مجتبیٰ صاحب آپ سے کہ کیا آپ انتخابات صرف قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے سمجھتے ہیں؟ اور جو یہ 6,600 یونین کونسلز ہیں یہاں پہ منتخب نمائندوں کے لیے پاکستان کا آئین آرٹیکل 32 یہ کہتا ہے The state shall encourage the local government institution composed of elected representative of the areas concerned. In such institutions, specially representation will be given to the peasant workers and women. آئینی طور پہ آپ پابند ہیں تو آپ آئین کی یہ پابندی کیوں نہیں کر رہے؟ کون سی مشکل ہے؟ یہ کہتے ہیں مجھے فلڈ کی مشکل ہے. سارا بلوچستان فلڈ میں نہیں ہے. بلوچستان کے بڑے شہر جیسے میں جانتا ہوں جو 5 بڑے شہر ہیں ان میں تو فلڈ نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ کے کہ آپ منتخب آدمی ہیں آپ اتنی بڑی جو اور ہے 6,000 یونین کونسل اس کے الیکشن کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ کہتے ہو 5 ہمارا بلوچستان 3 ڈویژن اس میں نصیر آباد سی بی ڈویژن. آپ فلڈ کو آپ کے ٹوٹل ڈویژن کتنے ہیں؟ آپ کے ٹوٹل ڈویژن کتنے ہیں؟ ٹوٹل ڈویژن 6 ہیں. 6 3 میں نہ کریں اور 3 میں نہ کروانے کی وجہ. اچھا نہ کروانے کی وجہ اب یہ ہمارے جو امن و امان کا مسئلہ ہے ہمارا لا اینڈ آرڈر جو اس ناظمین کی وجہ سے ہمیں ورثے میں ملی ہے جو پرانے گورنمنٹ کی وجہ سے. آپ اگر آج اسمبلی میں ہیں تو اس آئین کے تابع ہیں نا؟ بالکل. اچھا اس آئین میں آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اور وہ کمٹمنٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ 1 سال اور کم سے کم 3 مہینے میں آپ کو بتا دوں افتخار صاحب کہ ہم نے 3 دفعہ اس پہ میٹنگ کروائی. ہماری کیبنٹ بیٹھ گئی. چیف منسٹر نواب اسلم رسانی نے ہمیں جتنے پارلیمانی لیڈر سے ہمیں بٹھایا گیا. ہماری کوئی 8 پارٹیز ہم شرکت ہمارے پاس ہمارے ساتھ 7-8 پارٹیاں ہماری کولیجن پارٹنرز ہیں جس بلوچستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ انڈیپینڈنس ممبرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے پورے علاقے کو پورے بلوچستان کو لے کے ہم نے یہ سوچا کہ لوکل باڈیز کا نہ کروانے کا فائدہ تو ہمیں نہیں پہنچ رہا ہے, ہمیں تو نقصان پہنچ رہا ہے. الیکشن نہ کروانے سے تو ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے. اگر ہم بیٹھے ہوئے الیکشن نہ کروا کے دوسری گورنمنٹ آ کے کروا کے تو ہمیں نقصان ہوگا. لوگ تو یہ بھی الزامات لگاتے ہیں کہ ہمیں ہوتے ہوئے ہم الیکشن اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ چونکہ فلڈ ہے اور لا اینڈ آرڈر ہے ہم الیکشن نہیں کر سکتے. تو بالکل میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں اس لیے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ ابھی اپنے یہ والے ہتھ کنڈے بتا رہے ہیں. پہلے انہوں نے اور ہتھ کنڈے بتائے تھے. آج سے کچھ ماہ پہلے الیکشن کمیشن میں انہوں نے کہا کہ جب تک نئی ووٹر لسٹیں نہیں آ رہی ہیں تب تک ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. اور ہر 3 مہینے کے بعد الیکشن کمیشن اس نئے ووٹر لسٹ کے قیام کی ڈیٹ اور 3 مہینے بڑھا دیتی ہے. کرتے کراتے پہلے یہ نومبر میں ہونے تھے, پھر دسمبر میں ہونے تھے, اب انہوں نے مارچ کہا تھا, مارچ سے اب انہوں نے کہا کہ اگلے دسمبر میں وہ تیار ہوں گی. تو یہ چونکہ آئین میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام مقامی حکومتوں کے الیکشن کروائے گی. یہ 18ویں ترمیم میں انہی کے گورنمنٹس نے لے کے آئے جو آئینی ترمیم تھی. تو اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ جتنے بھی بائی الیکشنز ہیں, چاہے آپ لاہور والا دیکھ لیں, چاہے آپ ابھی ڈی جی خان میں ہوا ہے 4-5 روز پہلے ایم پی ایز کی سیٹوں کے جہاں فلڈ تھا, جہاں آپ کہتے ہیں کہ سوات میں جب ملٹری آپریشن چل رہا تھا, دن رات ٹیررزم کی بات پرچار کیا تھا, وہاں پر بائی الیکشن کروائے گئے ہیں. سو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. اصل بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میرے پاس یہ 2 نوٹیفیکیشنز ہیں. ایک میرے پاس پنجاب کا ہے, ایک صوبہ سرحد کا ہے, جن دونوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اور بلوچستان والا بھی میں نے منگوایا ہے, چونکہ ہم جلدی میں آئے وہ نہیں آ سکے. 1 منٹ, میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا. میں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام تر مقامی حکومتوں کے جو فنڈ ہیں وہ ایم پی اے حضرات خرچیں گے اور ان کی نشاندہی کریں گے اسکیموں کی. اصل مسئلہ یہ ہے, یہ فنڈز کی لڑائی کے پیچھے یہ آپ کانڈی لے لیجئے گا. یہ پڑھ کے سنائیے گا, یہ پڑھ کے سنا دے ذرا. مجتبیٰ کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ اس لیے انتخاب نہیں کروا رہے کہ جو فنڈ ہے لوکل باڈیز کا وہ چاہتے ہیں آپ ایم این اے اور ایم پی ایس کے ذریعے استعمال کریں؟ دیکھیں جی, میں بالکل ان کی بات سے اگری نہیں کروں گا. ایم پی ایم این سر میں بات کر رہا ہوں اس پہ 1 منٹ افتخار. نہیں میں نے پڑھا ہوا ہے جی, آئی ایم پارٹ آف دا کیبنٹ, آئی نو واٹ از دس. بات یہ ہے کہ میں بالکل ان کی بات سے اگری نہیں کروں گا. ایم پی ایم این اے کو آسمان سے نہیں ٹپکے ہیں, وہ بھی اسی جمہوری پروسیس سے الیکٹ ہو کے لوگوں کے ووٹ لے کے اور پھر وہ آئے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے, اس وقت لوکل باڈیز انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ سسپینڈ ہوئے ہیں, وہ اس وقت ادارے نہیں ہیں, ختم کیا گیا ان کو. تو وہ فنڈ ظاہر ہے عوام کے منتخب لوگوں کے تھرو ہی, جب تک لوکل باڈیز ہمارے ادارے جو ہیں وہ دوبارہ سے الیکشن ہو کے قائم نہیں ہوتے تب تک عوام کے منتخب لوگوں کے تھرو ہی وہ فنڈ. مجتبیٰ آپ ان کے الیکشن نہیں کروائیں گے تو پھر ادارے کیسے آئیں گے؟ دیکھیں ہم نیا لا لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پرویز مشرف 3 سال تک آپ نیا لا نہیں آ سکے. 3 سال سے آپ بیٹھے ہیں. 1 سال سے مجتبیٰ ہر بات مشرف پہ مت مارو. 3 سال سے بیٹھے ہوئے قانون نہیں بنا سکے. قانون ہمارا
پنجاب میں ہم نے لوکل باڈیز کا نیا اپنا جو ہے لا وہ ڈرافٹ کر لیا ہوا ہے. اب وہ کیبنٹ میں آنا ہے اور کیبنٹ میں آ کے اس کے بعد اسمبلی میں اس کے بعد ہم لوکل باڈیز الیکشن کریں گے. ایک منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ ابھی پچھلے ہفتے انہوں نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس کیا ہے پنجاب اسمبلی نے. اچھا, اس کو آپ پڑھیں, آپ کو ہنسی بھی آئے گی, رونا بھی آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کی لا ڈویژن کی طرف سے امینڈمنٹ آئی تھی اس میں سیکشن 182 کے 2 حصے یعنی سب سیکشن 4 اور 5 دونوں ڈیلیٹ کرنے کے لیے لکھا گیا تھا. اچھا. جب ان کی کمیٹی کے پاس آیا تو ان کی کمیٹی نے کہا ٹھیک ہے آپ 4 کر لیں, 5 آپ نہیں کر سکتے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے منسلک ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو یہ امینڈمنٹ کی ہے ماشاءاللہ انہوں نے کہ تمام تر ریجنل آفیسرز یعنی ڈویژنل ٹیئر یہ دوبارہ وہ دفاتر افسروں سے بھر دیں گے, فائلیں چلیں گی, سب کچھ ہوگا, لیکن کام وہ کوئی نہیں کر سکیں گے کیونکہ قانون میں یہ لکھا رہ گیا ہے کہ وہ سارا کچھ ضلع میں ہونا ہے. میرا خیال ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بریک پہ چلا جاؤں, بریک سے واپس آ کے پھر ہم اس ڈیبیٹ کو آگے جائیں. اجازت ہے دانیال؟ جی بالکل. فاتح صاحب ہم جا رہے ہیں بریک پہ, جایا گیا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ماں کی محبت, زندگی کی تمام نعمتوں میں ماں کی محبت اور ممتا سب سے افضل اور انمول نعمت ہے.